اچھا بھائی، آج الف لام کی قسمیں کریں گے بھائی۔ الف لام دو قسم پر ہے بھائی، الف لام اسمی اور الف لام حرفی۔ الف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو، جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو۔ یہ بمعنی الذی کے ہوتا ہے، یہ بمعنی الذی کے ہوتا ہے، یعنی یہ دراصل اس میں موصول ہے جو بصورت الف لام آیا ہے۔ یہ دراصل اس میں موصول ہے جو بصورت الف لام آیا ہے، اس لیے اسے الف لام اسمی کہتے ہیں بھائی، کیونکہ یہ کس معنی میں ہے؟ اس میں موصول کے معنی میں۔ جیسے الضارب، تو الضارب بھائی یہ بمعنی الذی یضرب کے ہے، یہ بمعنی الذی یضرب کے ہے۔ اور المضروب بمعنی الذی یضرب کے ہے۔ اور المضروب بمعنی الذی یضرب کے ہے۔ تو دیکھو بھائی، میں نے کیا بتلایا آپ کو کہ الضارب کس معنی میں ہے؟ الذی یضرب بھائی، تو یہ اصل میں تھا الذی یضرب، پھر الف لام الذی کو کون سی صورت دے دی بھائی؟ الف لام والی صورت دے دی۔ تو آگے یضرب جو صلہ آ رہا تھا وہ جملہ تھا، کیونکہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جاتا ہے؟ جملہ، اور صلے کا جملہ ہونا ضروری۔ تو جب ہم نے اس میں موصول کو الف لام والی صورت دے دی تو الف لام تو مفرد پہ داخل ہوتا ہے، جملے پر داخل نہیں ہوتا، اس لیے یضرب کو ہم نے ضارب کی شکل دے دی، مفرد کی صورت دے دی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یضرب کو بھی ہم نے پھر کون سی صورت دے دی؟ مفرد والی صورت دے دی۔ اور جیسے المضروب کس معنی میں؟ الذی یضرب، تو یہاں پر بھی الذی یضرب تھا، الذی کو ہم نے کون سی صورت دے دی؟ الف لام والی، اور الف لام تو اب یضرب پر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو جملہ ہے بھائی، تو پھر اس کو ہم نے مفرد والی صورت دے دی، کون سی؟ مضروب والی، تو المضروب بن گیا۔ کیا بن گیا؟ المضروب۔ تو یہ ہے الف لام اسمی بھائی، تو جو بھی اس میں فاعل پر الف لام آئے گا وہ کون سا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول پر، وہ الف لام اسمی ہے۔ ہاں، بعض پھر فرق کرتے ہیں بھائی، وہ اس میں فاعل اور مفعول، اس میں مفعول جو حدوث کے معنی میں ہو اس پر کہتے ہیں یہ الف لام اسمی آئے گا، اور جو ثبوت کے معنی میں ہو اس پر حرفی ہی آتا ہے۔ وہ آگے آپ تفصیل پڑھیں گے، بس یہاں مختصر بات یاد رکھیں بھائی۔
تو لہذا القاتل اس پر یہ الف لام کون سا ہے؟ اسمی. یہ کس معنی میں ہے؟ الذی یقتل. اور المقتول اس پر بھی الف لام کون سا ہے؟ اسمی، کیونکہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. تو یہ المقتول کس معنی میں ہوا؟ الذی یقتل. دوسرا ہے الف لام حرفی. بھائی الف لام حرفی، الف لام حرفی کی بھائی بہترین تعبیر ہے، ہمیشہ یاد رکھنا بس کہ یہ کہنا الف لام حرفی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے. الف لام حرفی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے گا. بھائی اس کے لیے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے کبھی یا تو اشارہ ہوگا جنس کی طرف. بھائی الف لام حرفی کے ذریعے کبھی کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ جنس کی طرف اشارہ ہوگا، قطع نظر افراد کے، قطع نظر افراد کے. اور کبھی اشارہ ہوگا افراد کی طرف، اور کبھی اشارہ ہوگا افراد کی طرف. اور جب افراد کی طرف اشارہ ہو تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد؟ اور جب افراد کی طرف اشارہ ہو تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد؟ اگر بعض افراد مراد ہیں تو پھر وہ معین ہوں گے یا غیر معین؟ وہ معین ہوں گے یا غیر معین؟ جی لکھ لیا بھائی. تو 4 صورتیں ہو گئیں بھائی. الف لام حرفی کس لیے آیا کرتا ہے؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. یہ لفظ ہمیشہ، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے. تو پھر اس کے ذریعے یا تو اشارہ ہوگا جنس کی طرف، افراد کی طرف نہیں بھائی. تو یہ کیا کہلائے گا؟ الف لام جنسی. کیا کہلائے گا؟ اور اگر جنس کی طرف نہیں اشارہ بلکہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ افراد کی طرف اشارہ ہے، تو پھر یا سارے افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض کی. اگر ساروں کی طرف اشارہ ہے تو یہ الف لام استغراقی ہوا. اور اگر بعض کی طرف اشارہ ہے تو وہ بعض پھر یا معین ہوں گے یا غیر. اگر معین ہیں تو وہ الف لام عہد خارجی ہوا، اور اگر وہ غیر متعین ہیں تو وہ الف لام عہد ذہنی ہوا. ذہنی. تو 4 قسمیں ہوئیں: الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی اور الف لام عہد ذہنی. بھائی تو خلاصہ کلام یہ الف لام جنسی کے ذریعے اشارہ ہوگا جنس کی طرف، افراد کی طرف اشارہ نہیں. الف لام استغراقی میں اشارہ ہوگا تمام افراد کی طرف. الف لام عہد خارجی میں بعض معین افراد کی طرف اشارہ ہوگا، اور الف لام عہد ذہنی میں بعض غیر معین افراد کی طرف اشارہ ہوگا. بھائی ذہن میں بعض افراد کا تصور کر لیا اور ان کی طرف اشارہ کر دیا. مثالیں ان کی بھائی. الف لام جنسی کی مثال: الرجل خیر من المرأة. الرجل خیر من المرأة.
مرد عورت سے افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن کیا معنی؟ الف لام آیا بھائی، الف لام کس پر داخل ہو رہا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول پر، یا کسی اور لفظ پر بھائی؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول پر۔ نہیں معلوم ہو یہ الف لام اسمی نہیں، تو پھر کون سا ہوگا؟ الف لام حرفی۔ پھر اس میں 4 صورتیں تھیں، تو یہاں پر جنس کی طرف اشارہ ہے، افراد کی طرف اشارہ نہیں ہے بھائی۔ یعنی جنس رجل افضل ہے، کس سے؟ جنس عورت سے، افراد نہیں مراد بھائی، ورنہ تو بعض عورتیں مردوں سے افضل ہیں بھئی۔ سمجھ میں آیا؟ نیک خاتون ہے بھئی ایک، تو وہ فاسق مرد سے بہتر ہے بھئی، تو افراد بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن جنس رجل من حیث الجنس جو ہے، رجل وہ کیا ہے؟ افضل ہے، کس سے؟ جنس عورت سے بھئی۔ الف لام استغراقی کی مثال بھئی، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ دیکھو انسان پر الف لام آیا بھائی، تو یہ الف لام اسمی تو نہیں، کیونکہ انسان جو ہے اس میں فاعل یا اس میں مفعول نہیں، معلوم ہوا یہ الف لام حرفی ہے۔ اور یہاں پر جنس انسان نہیں مراد، بلکہ افراد مراد ہیں، اور تمام افراد مراد ہیں، کہ تمام انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے۔ تو یہ الانسان پر الف لام استغراقی ہے، تمام افراد انسان مراد ہے۔ الف لام عہد خارجی کی مثال بھائی، جیسے قرآن میں آتا ہے فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ۔ نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی بھائی، یہاں رسول سے پر الف لام آیا، یہ الف لام اسمی نہیں ہے بلکہ کون سا ہے؟ حرفی۔ اور پھر یہاں پر جنس نہیں مراد بھائی، تمام افراد بھی نہیں مراد بھائی رسول کے، بلکہ معین فرد مراد ہیں بھائی، معین فرد مراد ہیں جو خارج میں متعین ہیں۔ تو یہ الف لام کون سا ہوا بھائی؟ عہد خارجی ہوا بھائی، عہد خارجی۔ معہود کا معنی ہوتا ہے متعین بھائی، معہود کا کیا معنی ہے؟ متعین۔ اسی سے عہد ہے بھائی۔ اچھا بھائی، الف لام عہد ذہنی کی مثال بھائی، جیسے قرآن میں آتا ہے اخاف ان یأکلہ الذئب، اخاف ان یأکلہ الذئب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا رہے تھے، ضد کر رہے تھے انہیں ہم لے کر جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو الذئب پر الف لام آیا، یہ الف لام اسمی نہیں ہے بلکہ کون سا ہے؟ حرفی۔ اور حرفی میں پھر کون سا ہے بھائی؟ جنسی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی چیز کی جنس کسی کو کھاتی نہیں ہے، بلکہ اس کا فرد، بھیڑیے کی جنس نہیں کھائے گی بلکہ اس کا فرد کھائے گا کوئی بھائی۔ اور پھر تمام بھیڑیے بھی نہیں مراد، ساری دنیا کے بھیڑیے مراد تھے، وہاں سارے مل کر کھا لیں گے؟ نہیں، کوئی متعین بھیڑیا مراد تھا بھائی، متعین بھی نہیں۔ تو یہ کوئی ایک فرد جس کا انہوں نے ذہن میں تصور کیا، اس کی طرف اشارہ کر دیا الف لام کے ذریعے، تو یہ کیا ہوا؟ الف لام عہد ذہنی ہوا، ذہنی بھائی، الف لام عہد ذہنی۔ خارج میں کوئی متعین بھیڑیا نہیں مراد کہ فلاں بھیڑیا اس کو کھا لے گا، بلکہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا لے گا۔
تو یہ الف لام عہد ذہنی ہوا بھائی. تو الف لام کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے. کبھی کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ جنس کی طرف. کبھی کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ تمام افراد کی طرف. کبھی کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ بعض معین افراد کی طرف. اور کبھی اشارہ ہوگا غیر معین. تو یہاں پر بھی ذئب کا لفظ آیا. غیر معین بھیڑیا مراد ہے. کوئی ایک فرد اس کا ذہن میں تصور کیا اور الف لام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا بھائی. تو یاد رکھیے یہ جو 4 قسمیں ہیں بھائی الف لام حرفی کی، الف لام جنسی، استغراقی، عہد خارجی اور عہد ذہنی، یہ تینوں الف لام جب داخل، چاروں قسمیں جب کسی کلمے پر داخل ہوں گی تو اس کو معرفہ بنا دیں گی. کیا بنا دیں گی؟ معرفہ بنا دیں گی لفظوں کے اعتبار سے. اور پہلی 3 قسمیں معنی کے اعتبار سے بھی معرفہ بنا دیں گی، لیکن آخری قسم معنی کے اعتبار سے معرفہ نہیں ہوگی بھائی. پہلی 3 قسمیں ہیں جو ہیں بھائی، چاروں قسمیں بلکہ لفظوں کے اعتبار سے معرفہ بن جائیں گی، لیکن معنی کے اعتبار سے پہلی 3 تو معرفہ بنی، آخری قسم معرفہ نہیں بنی. تو یوں کہو الف لام جنسی جو ہے یہ لفظ اور معنی دونوں میں تعریف کا فائدہ دیتا ہے. الف لام استغراقی یہ لفظ میں بھی تعریف کا فائدہ دیتا ہے اور معنی میں بھی. تیسری قسم کیا تھی؟ الف لام عہد لفظوں کے اعتبار سے بھی وہ معرفہ ہو جائے گا وہ کلمہ، اور معنی کے اعتبار سے بھی معرفہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو الف لام عہد ذہنی ہے بھائی، جس میں غیر معین کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ بن جائے گا، یعنی مبتدا وغیرہ بن سکتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اب بھی وہ نکرہ ہے بھائی. ذئب اور الذئب یہ برابر ہیں بھائی. ذئب اور الذئب برابر ہیں معنی کے اعتبار سے. ہاں لفظوں کے اعتبار سے الذئب معرفہ ہے اور ذئب کیا ہے؟ نکرہ ہے بھائی. تو دیکھیے مثلا آپ کہتے ہیں رجلن، کیا ترجمہ کرتے ہیں رجلن کا؟ جی کوئی ایک آدمی، کوئی متعین ہے نہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں الرجل تو وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ کوئی متعین مراد ہوگا. لیکن یہاں پر الذئب کوئی متعین بھیڑیا مراد ہے؟ کوئی متعین بھیڑیا مراد نہیں. تو یہ متعین بھیڑیا نہیں مراد بھائی، غیر متعین مراد ہے. تو لہٰذا اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہوگا. مجھے خوف ہے ان یأکلہ الذئب کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. کیا؟ کوئی بھیڑیا کھا جائے گا بھائی. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پہلی تینوں قسمیں لفظاً بھی معرفہ اور معنن بھی، اور آخری قسم لفظاً تو معرفہ ہے لیکن معنن معرفہ نہیں ہے. یہ الف لام کی قسم ہے بھائی. اچھا چلیے بھائی کچھ جملے کی ترکیب بھی کر لیجئے. یہ قسمیں یاد رکھنا بھائی الف لام کی. جی لکھیے قرأت مقدمہ، قرأت مقدمہ، الکتاب الکتاب، وما بعدها وما بعدها. لکھ لیا بھائی؟
جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی چلیے کیجیے بھائی. قرأت فعل بفاعل بھائی فاعل کا بتلایا کرو پھر. تو وہ ضمیر مرفوع محلن اس میں اس کے اندر اس کا فاعل بھائی. اعراب چاہیے بھائی. منصوب لفظاً مضاف. اچھا 3 لفظ آپ نے کہے. منصوب کیوں کہا؟ شاباش. فاعل آ چکا، اب آگے مفعول ہی منصوبات ہی آئیں گے تو یہ مفعول بھی بنے گا. لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ کر رہے ہیں نصب پر مقدمہ تل کتاب. اور مضاف کیوں کہا آپ نے؟ نکرہ کے بعد کیا رہا ہے؟ معرفہ. اور نکرہ کے بعد معرفہ ہے تو عموماً کیا ترکیب ہوتی ہے؟ مضاف مضاف الیہ کی. جی اعراب بھائی. الکتاب مجرور لفظاً مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ. شاباش بھائی. جی وہ حرف عطف. اعراب بھائی. شاباش. ما منصوب محلن اسم موصول. بھائی منصوب کیوں کہا؟ شاباش. اس کا عطف مقدمہ پر ہے اور وہ منصوب تھا تو یہ بھی منصوب. اور محلن کیوں کہا آپ نے؟ یہ مبنیات میں سے ہے. جی شاباش. اعراب بھائی. جو بھی اسم آئے اس کا اعراب بتاتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، عبارت حل ہوتی جائے. بعد منصوب لفظاً مضاف بھائی. جی منصوب کیوں کہا آپ نے؟ جی منصوب کیوں کہا؟ منصوب بھائی. پورے جملے نے بننا ہے تو پھر ایک ایک جز تو اس کا منصوب نہیں ہوتا بھائی. پھر تو پورا جملہ آپ ہمیں کہیں منصوب ہے بھائی. جی صلے کے اجزاء کا تو ہوتا ہے نا. صلے کے اندر مبتدا یا خبر یا فعل فاعل آتے ہیں ان کا تو اعراب ہوتا ہے. ہاں پورے صلے کا جملہ بن جاتا ہے صلے کے ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی اعراب نہیں. جی منصوب کیوں کہا آپ نے؟ شاباش بھائی. قبل بعد وغیرہ یہ کیا بنا کرتے ہیں بھائی؟ یہ کچھ لفظ ہیں یہ اکثر ہمیشہ یہ بھائی تقریباً مفعول فی بنا کرتے ہیں بھائی ہمیشہ. تو یہ مفعول فی بنے گا اور مفعول فی منصوب ہوتا ہے یہ بھائی. جی بعد منصوب لفظاً مضاف. تو منصوب ہے یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے. اور آپ نے مضاف کیوں کہا بھائی؟ کیسے پتہ چلا یہ مضاف ہے؟ جی میں نے بتایا تھا جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل ہو کیا بناؤ وہاں؟ مضاف مضاف الیہ. جی ہاں ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ بھائی. جی اس غائب کی ضمیر جب آ جائے اس کا مرجع تلاش کیا کرو بھائی. یہ عبارت میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے. جس کو مرجعوں کا پتہ چل جائے بھائی اکثر عبارت کو آسانی سے حل کر دیں. شاباش. ہاں ضمیر راجع ہے کس کو؟ مقدمہ کا لفظ وہ مؤنث تھا تا جڑی ہوئی ہے تانیث کی تو یہاں بھی ہاں. جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صلہ ہوا بھائی. صلہ آپ نے مفرد کو بنا دیا بھائی. جملہ چاہیے ہمیں صلے کے اندر.
شاباش بھائی، بعد جب آپ نے کہہ دیا تھا یہ مفعول فی ہے تو مفعول فی کے لیے عامل چاہیے یا نہیں؟ کوئی عامل ہوگا تو یہ مفعول فی بنے گا، عامل ہی نہیں تو یہ مفعول فی کا کیا معنی بھائی؟ مفعول فی کے لیے تو کیا چاہیے؟ ہمیشہ عامل چاہیے۔ کس نے اس کو نصب دیا ہے؟ تو یہ مفعول فی ہوا، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوئے ثبت فعل کے لیے۔ فاعل تو بتایا ہی نہیں آپ نے۔ ثبت فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ۔ آپ کیسے صلہ بنا رہے ہیں بھائی؟ کوئی ربط نہیں دیا آپ نے بھائی صلے کو موصول کے ساتھ۔ ہاں، قطع کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ راجع ہے کس کو؟ ماں کو۔ دیکھا میں نے کہا تھا جو غائب کی ضمیر ہے اس کا مرجع ڈھونڈتے جاؤ بھائی، بعد میں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ صلہ ہوا بھائی موصول کا، موصول اپنے صلے سے مل کر معطوف ہوا بھائی مقدمۃ الکتاب پر جی۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا کس کے لیے؟ قرأت فعل کے لیے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی۔ روانگی سے پڑھیے۔ شاباش، دیکھا ہر لفظ کا اعراب پتہ چل چکا ہے، اب اس کو پڑھ لیجئے۔ قرأت مقدمۃ الکتاب وما بعدها، ترجمہ کیجئے۔ میں نے پڑھا کتاب کا مقدمہ اور اس کے بعد۔ ہاں، میں نے پڑھا کتاب کا مقدمہ اور وہ جو ثبت بعدها، جو اس مقدمے کے بعد ہے، ثابت ہے۔ تو میں نے مقدمہ پڑھا اور جو مقدمے کے بعد ہے اسے پڑھا بھائی جی۔ اگلا جملہ لکھیے بھائی۔ نظرت فی الفصل الاول وفی ما قبلہ جی۔ کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجیے بھائی آپ۔ جی، نظرت فعل با فاعل تو بن ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا فاعل فی جارہ یرحمک اللہ جی۔ اونچا الحمدللہ کہا کریں بھائی، سارے طلباء اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، اتنے لوگوں کی دعا آپ کو مل جائے گی بھائی جی۔ فی جارہ بھائی الفاصلی مجرور لفظاً، مجرور کیوں کہا بھائی؟ کیونکہ حرف جر داخل ہو رہا ہے بھائی، اور لفظاً اس سے کہ تلفظ ہو رہا ہے اس جر پر جی۔ شاباش، الفصلی مجرور لفظاً موصوف، کیونکہ معرفہ کے بعد کیا رہا ہے؟ معرفت و موصوف صفت بنیں گے، موصوف۔ الاولی مجرور لفظاً صفت بھائی جی۔ موصوف صفت مل کر مجرور، موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق نظر جار مجرور بھائی۔ آگے ایک اور وفی ما قبلہ آ رہا ہے، تو اس جار مجرور کو کیا بنا دو بھائی؟ ظرف کو معطوف علیہ بناؤ بھائی، معطوف علیہ، مل کر معطوف علیہ، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، و حرف عطف فی جارہ
मजरूर महल्लन इसमें मौसूल शाबाश। मा मजरूर महल्लन इसमें मौसूल भाई फी दाखिल हुआ तो मजरूर है और मबनी है इसे महल्लन कहा भाई। कबला कबला मंसूर लन मंसूर महल्लन मुज़ाफ मुकाबला मंसूब महल्लन मुज़ाफ भाई आपने कहा मंसूब महल्लन मुज़ाफ तीनों की वजह जिक्र कीजिए। मंसूब क्यों कहा भाई? मंसूब शाबाश। ये क्या बनेगा? मफूल फी भाई। क़ब्ल बाद मैंने बताया मफूल फी बनते हैं जी। महल्लन क्यों कहा आपने? हाँ मंसूब लफ्ज़न है। शाबाश भाई जी। और मंसूब लफ्ज़न मुज़ाफ आपने कहा था, मुज़ाफ क्यों कहा? शाबाश। इस इसम के साथ ज़मीर मुत्तसिल आ रही है और जिस इसम के साथ भी ज़मीर मुत्तसिल आए मुज़ाफ मुज़ाफिले बनते हैं तो ये मुज़ाफ हुआ। हा ज़मीर महल्लन मुज़ाफिल है भाई। मर्जा भी बतला दो भाई। शाबाश। हा ज़मीर फ़स्ले अव्वल को राजे जी। शाबाश। मुज़ाफ मुज़ाफिले मिलकर ये मफ़ऊल फी हुए सबता फ़ेल के लिए। और उसमें हुआ ज़मीर मरफू लफ्ज़न मरफू महल्लन फ़ाइल। हाँ सबता फ़ेल हुआ ज़मीर उसके अंदर मरफू महल्लन उसका फ़ाइल वही जो किसको राजे है? जी ये माँ मौसूला को राजे है। ये आइल है इसने रबत दिया सिले को मौसूल के साथ जी। एक फ़ेल अपने फ़ाइल और पूरे चीज़ मिलकर जुमला फ़ेलिया खबर और सिला हुआ मौसूल। शाबाश। फ़ेल अपने सबता फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फी से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया होकर सिला हुआ माँ मौसूला का मौसूल सिला मिलकर मजरूर फी के लिए जार मजरूर मिलकर ये क्या हुए? मातूफ हुए भाई। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर अब ये मुतालिक किससे हुए? नज़र तो फेल के साथ फेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर फेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया हुआ जी। रवानगी से पढ़िए भाई। शाबाश। नज़रतु फिल फ़स्लिल अव्वली व फ़ी मा क़ब्लहु जी। तर्जमा कीजिए। मैंने देखा जी। नज़रतु मैंने देखा मैंने नज़र की फ़स्ल अव्वल जी पहली फसल में और वो जो साबित है इससे पहले। हाँ और वो जो साबित है उससे पहले यानी जो उससे पहले मैंने फ़स्ल अव्वल में नज़र डाली और जो उससे पहले है उसमें नज़र डाली गई। जी ये एक तरकीब और भी कर लीजिए। पहले भी आप शायद कर चुके हैं, दोबारा कर लीजिए। अकरमतु अर्रजुल मिन कुरैश। जी कौन करेगा तरकीब भाई? जी की आप कीजिए भाई। अकरमतु फेल बा फाइल। शाबाश। अकरमतु फेल बा फाइल ज़मीर इसका फाइल तो उन एराब भी बताओ भाई। ज़मीर मरफू महल्लन इसका फाइल तो उन ज़मीर मरफू महल्लन इसका फाइल। अर्रजुल
منصوب لفظاً اس کا مفعول بھی الرجل منصوب لفظا مفعول به من حرف جار من جارا قریش مجرور لفظاً قریش مجرور لفظا جار مجرور مل کر متعلق ہوا اکرم تو فعل کے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اکرم تو فعل کے ساتھ بھائی جوڑ کے دیکھو جڑتا بھی ہے یا نہیں بھائی؟ جی سر میں نے اکرام کیا آدمی کا قریش نے یہ تو آپ سارے کا ترجمہ کر رہے ہیں، صرف متعلق کو پکڑو اور متعلق کو پکڑو، باقی سب ختم کرو۔ اکرم تو وہ متعلق ہے اور مین قریشن کیا ہے؟ متعلق ہے۔ اکرم تو مین قریشن، میں نے اکرام کیا قریش سے، کوئی بات بن رہی ہے بھائی؟ نہیں بن رہی بھائی، تو یہ معنی نہیں پھیل آ جائے تو اسی سے جوڑنا ہے، ترجمہ بھی کر کے دیکھو بھائی۔ جی اور کون کرے گا ترکیب بھائی؟ چلیے جی آپ کریں بھائی۔ اکرم تو فعل با فاعل، تو ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، شاباش بھائی۔ میں نے ایک ضابطہ لکھوایا تھا، میرا خیال کافی عرصہ ہو گیا، گزر گیا ہے تو بس گزر ہی ہے کہ جار مجرور میں نے بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو اس کے لیے کیا بنے گا؟ عموماً صفت۔ معرفہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ اس کے لیے حال بنے گا، کیا بنے گا؟ حال بنے گا عموماً۔ اور اسی طرح نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت۔ لیکن اگر معرفہ کے بعد جار مجرور آئے، کسی سے جڑ بھی نہیں رہا، تو وہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ حال بنے گا۔ کیا بنے گا؟ صفت تو بن نہیں سکتا اس لیے کہ یہ نکرہ ہے اور وہ معرفہ، تو حال بنائیں گے جی۔ تو الرجل منصوب لفظاً ذو الحال بھائی، من جارہ قریش مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبت فعل کے ساتھ بھائی، شاباش۔ ثبت فعل کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجع بھائی؟ حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ ذوالحال سے، تو وہ ضمیر راجع ہوئی ذوالحال یعنی الرجل کو۔ ضمیر اور مرجع میں بھی مطابقت ہے، الرجل بھی واحد مذکر ہے بھائی، اور ہوا ضمیر بھی واحد مذکر، ضمیر مرجع میں مطابقت بھی ہے جی۔ شاباش۔ ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتقدیر قد، یہ حال ہوا بتقدیر، اس لیے کہ حال کے ضابطوں میں آپ پڑھیں گے ایک ضابطہ کہ جب ماضی کو جو حال بنایا جائے، ثبت کون سا صیغہ ہے؟ ماضی، اس کو انہوں نے حال بنایا، تو ماضی کو جب بھی حال بناؤ وہاں قد لفظوں میں ہونا ضروری یا تقدیرا نہ ہونا ضروری، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ماضی تو گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، یہ قد جو ہے ماضی کو زمانہ حال کے قریب کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ قریب کر دیتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ضرب زید عمرا، زید نے عمر کی پٹائی کی، کس زمانے میں کی بھائی؟ جی بتلائیے بھائی، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کی پٹائی کی، کس زمانے میں کی؟ ماضی میں کی۔ اب ہو سکتا ہے 1 دن پہلے کی ہو تو بھی بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 20 سال پہلے اس نے پٹائی کی تھی، پھر بھی کہنا صحیح کہ زید نے کیا کی تھی؟ زمانہ ماضی میں عمر کی
تو یہ ضربہ ماضی مطلق ہے، یہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ جو فعل ہوا ہے یہ قریب کے زمانے میں ہوا ہے یا بعید کے۔ تو جب قریب کا زمان معنی ادا کرنا ہو تو اس وقت اس پر قد داخل کرتے ہیں، قد ضربہ زید۔ اس کا معنی یہ کہ زید نے عمر کی پٹائی کی ہے کس زمانے میں؟ ماضی قریب کے اندر۔ بھائی سورج سمجھ میں آئی بھائی جی؟ تو ماضی تو دیکھا اس قد نے ماضی کو حال کے قریب کر دیا، ماضی کو حال کے قریب کر دیا۔ تو لہذا جب آپ فعل ماضی کو حال بنانا چاہتے ہیں، حال تو کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، تو اور حال جو لا رہے ہیں وہ فعل کون سا ہے؟ ماضی کا ہے۔ تو لہذا آپ اس پر قد لے آؤ، قد کی وجہ سے وہ ماضی حال کے قریب ہو گئی، حال تو نہ بنی لیکن حال کے قریب ہو گئی، اور قریب الی الشیء فی حکم الشیء ہوتا ہے، تو گویا حال ہی بن گئی۔ کیا بن گئی؟ حال ہی بن گئی۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا قد یہاں نکالیں گے بھائی۔ ہاں ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا اکرمت فعل کے لیے۔ اکرمت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی، روانگی سے پڑھیے بھائی۔ اکرمت الرجل من قریش، جی ترجمہ کیجئے۔ ہاں میں نے اکرام کیا اس آدمی کا، دیکھا الاسلام کے ذریعے اشارہ ہوا، میں نے اکرام کیا اس آدمی کا اس حال میں کہ وہ کس قبیلے سے ہے؟ قریش قبیلے سے ہے بھائی۔ اچھا بھائی آپ نے ثبتا نکالا فعل، اگر مفرد نکالیں پھر کیا نکالیں گے جی؟ ثابتاً نکالیں گے، کیونکہ حال کے اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ تو ثابتاً نکالیں گے اور باقی ترکیب ساری اسی طرح ہو جائے گی۔ ثابتاً صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا بھائی۔ تو ثابت من قریش یہ جملہ بھی محلاً منصوب ہے کیونکہ حال بنایا آپ نے بھائی، حال کا اعراب کیا ہے؟ منصوب ہوتا ہے بھائی۔ اچھا چلیے پھر قال کی ترکیب پھر کل کر لیں گے بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔